دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم۔ کیسے ہیں جناب؟ آج بات یہ کرتے ہیں موازنہ کہ 2018 یا 17 کی صورتحال اور آج کی صورتحال، یا 2018 کے الیکشن اور آج کا الیکشن۔ 2017-18 میں سابق وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم کہہ لیں، نواز شریف کو سزائیں، اور آج اس دور میں، اس موسم میں نیازی صاحب کو سزائیں۔ ان میں کیا تقابل ہے؟ اس میں کوئی یعنی کمپیریزن ممکن ہے؟ کوئی اس میں سملرٹیز ہیں یا کوئی اس میں اختلاف ہیں، ڈس سملرٹیز؟ بعض لوگ، جیسے کہ میں نے پہلے متعدد بار یہ عرض کیا ہے مختلف پروگراموں میں، کہ پاکستان میں اس وقت میڈیا کی حد تک گویا ایک پی ٹی آئی کے جو اسٹیٹ فنڈ سے پالے گئے سانپ تھے، وہ یوٹیوبرز اور صحافی، اور اب ان میں ایک نئی کھیپ سینئر صحافیوں کی ہے کہ جن کو گویا یعنی نام نہاد سینئر آپ کہہ لیں، کہ ایک ٹھیکیدار جو ہے وہ اس کا بھی الائنس ہے۔ گویا یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس ٹھیکیدار کو بعض لیگل مشکلات کا سامنا ہے، اور خاصی پیچیدہ مشکلات کا۔ تو یہ گویا الائنس آف دا ڈیول ہے، یہ ایکسس آف ایول ہے ایک سینس میں پاکستان کے میڈیا میں اور اس حد تک پالیٹکس میں، کہ اس میں کئی ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں انہوں نے اپنی فورسز کو ری ارینج اور الائن کر دیا ایک دوسرے سے، تاکہ اپنے مشترکہ مقاصد حاصل کریں۔ اب جیسے وہ اپنا 190 ملین پاؤنڈز والا، برٹش پاؤنڈز والا سلسلہ ہے کہ القادر یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ، جس میں نیازی، پیرنی اور ٹھیکیدار سب ہیں، تو وہ اس میں تو ظاہر ہے وہ کیس بنتا ہی پھر تب ہے جب سارے اکٹھے ہی ہوں، یعنی اس کی لیتھلنیس جو ہے وہ اس میں کمی آ سکتی ہے نا، کہ اگر کسی ایک کو سپیئر کریں تو اس لیے گویا وہ ایک کشتی میں سوار ہیں، تو ان کے لیے یہ مجبوری ہے۔ اور اس وقت کیونکہ قاضی صاحب ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور قاضی صاحب ظاہر ہے سابق جو متعدد ان کے پیش رو گزر چکے ہیں امیڈیٹلی، جیسے بندیال ہے، شیخ ہے، یعنی شیخ گلزار احمد جو بھی تھا، اور کھوسا اور ثاقب نثار وغیرہ، تو ان سے ان کی شخصیت کا موازنہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری میں تھے جسٹ منٹ منی، اور اس کے لیے انہوں نے دا پاورز دیٹ بھی اس وقت، یعنی راحیل شریف، پھر اپنا باجوہ اور فیاض حمید اینڈ سو آن، ان گویا یہ سب ان میں گاڑی چھینتی تھی، اس لیے کہ مقاصد یہی تھے، پرسنل ایگرینڈائزمنٹ اپنے آپ کو بڑھاوا دینا اور پاکستان کی کونچیں کاٹنا، اور اس میں وہ کامیاب رہے بڑی حد تک۔ اگرچہ وہ دور اینڈ ہو گیا، لیکن بہرحال ان کے پھیلا ہوئے کانٹے اب بھی موجود ہیں، اب سمیٹنے گویا خاص طور پر محنت ہو رہی ہے۔ تو آتے ہیں اسپیسیفکلی دو شخصیات، نواز شریف اور ان کے کیسز کے متعلق، اور دونوں الیکشنز سے پہلے یعنی کیسے وہ حالات ڈیولپ ہوئے ہیں۔ اب سطحی طور پر جو لوگ ہیں، اور ظاہر ہے زیادہ لوگ اتنا گہرائی میں جانا ہے، نہ ان کے پاس وقت ہے، نہ ایکیومن ہے، نہ ان کا یہ ذوق ہے، تو وہ ہمیشہ سطحی چیزوں کو، اور اس لیے ٹھگوں کو یہ موقع ملتا ہے پروپیگنڈے کا، کہ جو گہرائی سے سوچتے ہیں وہ تو یا تو بکے ہوئے ہو سکتے ہیں، یا بڑی ہی کوئی سیریس ان میں کوئی یعنی تھاٹ پروسیس میں گڑبڑ ہو، ادروائز تو وہ ٹریپ نہیں ہوتے نا، یعنی کانشیسلی ہو سکتے ہیں، انکانشیسلی نہیں ہوتے۔ لیکن بہت زیادہ عام لوگ جو ہیں، جو سطحی سی باتیں کرتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ ٹائم اور انرجی ویسٹ نہیں کرتے یا انویسٹ نہیں کرتے، تو ان کو پروپیگنڈے کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ تو
اس لیے وہ سطحی طور پر جب باتیں ہوتی ہیں، دیکھیں وہ بھی پرائم منسٹر تھا، یہ بھی، یا اسے بھی الیکشن سے پہلے نائل کیا گیا، یہ سبھی یعنی یہ سملیرٹی ہے نا. تو اب ظاہر ہے ایک سادہ لو آدمی تو ایسے ہی سمجھے گا، حالانکہ اس میں بہت سارے انز اینڈ آؤٹس ہیں اور بہت ساری ڈسیملیرٹیز ہیں اور بہت سبسٹانشل ہیں. اب اگر اسپیسیفکلی کیسز کی بات کی جائے، اس وقت نواز شریف کو تین کیسز گویا انہیں فیس کرنے پڑے ایڈورسلی. سب سے پہلا تو انہوں نے بندوبست یہ کیا کہ پہلے نام پاناما پیپرز کا، اس میں نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا، اور پہلے وہ جھوٹا نام پروپیگیٹ کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی شاید محض اتفاق نہیں تھا یا غلطی نہیں تھی، وہ بھی مینجڈ ان کا نام پہلے ڈلوایا گیا اس خبر میں کہ وہ بھی ہیں، حالانکہ وہ نہیں تھے. بعد میں ڈسکلوز جب یہ منظرعام پر بات آ گئی تو اس کو جی غلطی ہوگی. اب ظاہر ہے جو پہلے امپیکٹ کریٹ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب بھی آج لے مین کو دیکھیں تو وہ پاناما ہی کہے گا پاناما پیپرز میں ان کا نام ہی نہیں تھا. تو بہرحال پھر اس میں سے کھنگال کر یعنی اس کو ایک سپرنگ بورڈ کے طور پر یوز کیا گیا، اور ایک اقامہ ڈھونڈا گیا، اور پھر اقامے سے ریلیٹڈ دبئی میں رہنے کی جو ایک ارینجمنٹ ہے، لیگل ریکوائرمنٹ ہے، وہ پوری کرنے کے لیے وہاں کی کمپنی اور حسین نواز کے نام، اور اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں نواز شریف، اور تنخواہ نہیں لی، اور تنخواہ نہیں لی تو وہ ریسیویبل ہیں وہ ایسٹس ہیں، لہٰذا ڈکلیئر نہیں کیے تو یو آر نو لانگر صادق یعنی انتہائی مضحکہ خیز. اگر اب بات کریں کسی سیریس اور سوبر مائنڈ سے تو وہ اس پر یعنی تعجب کے گویا اتھاہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے کہ وہ بھی لوگ ہی تھے اور وہ بھی جج ہی تھے. بہرحال یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ظاہر ہے اس پر بہت ساری باتیں ہو چکی. سادہ سی بات ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان لین دین جو ہے، جب ان کا کنڈکٹ یہ شو کرتا ہے کہ ڈن ہے، وہ کوئی ریسیویبل نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ نہیں ہے. اور پھر ٹیکنیکلی بھی دیکھیں تو جو پرسنل اپنا ریٹرن ٹیکس کی فائل کی جاتی ہے گوشوارہ، تو اس میں ایکروول اور کیش میتھڈ یا ہیبرڈ تینوں میں سے ایک کیش میتھڈ یوز ہوتا ہے. اور کیش میتھڈ کا رول ہی بیسک یہ ہے کہ جو منی آپ کے پاس آ گئی ہے وہی آپ کی ہے، جو ابھی نہیں آئی وہ نہیں ہے، بے شک آپ نے ارن کر لی ہو، ایکرو کر لی ہو. اور پرسنل ریٹرنز میں یہی چیز استعمال ہوتی ہے. لیکن بہرحال انہوں لوگوں نے اگینسٹ آل اسپرٹس آف لا، ایکویٹی، جسٹس اور ٹیکس لا، ساروں کو چھوڑ کے اپنی مرضی کا ایک تخیل ایک پیدا کیا، اور اس کے لیے بلیک لا ڈکشنری بھی لے آئے. مطلب یہ کہ ٹوٹلی انفاؤنڈیڈ اور ایک فلیگرنٹلی اور یعنی ایک مائنڈ باگلنگ قسم کی یعنی فراڈ کیا گیا. اور نواز شریف کے متعلق کہ یہ نائل ہے کیونکہ صادق و امین نہیں. اور پھر اس میں ایک فرق یہ تھا کہ ٹاپ سے شروع ہوئے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 جج، 5 پیارے یا 5 جوڈیشل ٹھگس جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے، اور یہ ان کو کہہ دیا کہ آپ اس وجہ سے امیجن کریں. اب ظاہر ہے اس کے کنسیکوینس یہ تھے کہ آج تو اپیل ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، لیکن تب تو اپیل نہیں تھی، صرف ریویو تھا. اور ریویو جو ہے وہ 99.99% کیسز میں ریجیکٹ ہی کیا جاتا ہے، پہلے فیصلے کو ہی مینٹین رکھا جاتا ہے. تو وہ گویا ان کے لیے اوپر سے شروع ہوئے جہاں سے کوئی فردر اپیل نہیں تھی، تو بات ڈن ہو گئی. اب دوسرا کنسیکوینس یہ ہے کہ اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اگر ان میں یعنی پولیٹیکل دم اس سینس میں ہوتا تو وہ عدم اعتماد کرا لیتے، لیکن ایک جینوئن سیاستدان کے خلاف عدم اعتماد کروانا خاصا مشکل ہوتا ہے، ایون اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. اور وہ کروا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا. اور کھوسا صاحب نے تو بلایا کہ کہا کہ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس جادو کی چھڑی ہے. لہذا انہوں نے ایک جھوٹا اور انتہائی بغض پر مبنی اور کھوکھلا کیس بنا کے صادق و امین نہیں ہیں. ایک پہلی مرتبہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی وہ پروویژن جو گویا لیٹنٹ تھی، گویا ایک سلیپنگ صورت تھی، اس کو فعال کیا اور اپنی مرضی کا نتیجہ برآمد کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جس کو کنٹینیوسلی اس وقت
جو ہے اوور ویلمنگ میجورٹی حاصل تھی، کانفیڈنس تھا ہاؤس کا، اس کو نائل قرار دے کے حکومت سے گرا دیا۔ اب اس کے باوجود بھی عدم اعتماد نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے نون لیگ کا پھر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہے اس کو بنا دیا گیا اور وہ موجود رہا۔ لہذا پھر آئندہ الیکشن کے بندوبست کے طور پر انہیں اسی بینچ نے یہ حکم دیا کہ ان کے خلاف نیب والوں کو کہ کیسز بنائے جائیں، اور کیسز کی بنیاد یہ کہ بیونڈ مینز تمہاری ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم ہے۔ اور اس سلسلے میں پرنسپل تو یہی تھا کہ یہ ایک ہی کیس بریکٹ ہونا چاہیے سب چیزیں، یعنی اگر آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک کیس ہی بنا، ویسے جیسے آپ کے پاس کار ہے، اب ظاہر ہے کار اگر کسی پر چوری کا الزام ہے تو ہینڈل کا علیحدہ کیس، اسٹیئرنگ ویل کا، ٹائروں کا علیحدہ، بونٹ کا علیحدہ، سیٹوں کا علیحدہ، ایسے تو نہیں کیس بنتے ہیں۔ تو وہ جب کہتے ہیں بیونڈ نون سورس آف انکم، آپ کے ایسٹس ہیں، تو وہ بنیادی طور پر ایک کیس، لیکن ان کا حکم تھا کہ ان کو متعدد کیسز بنائے جائیں۔ اور پھر جیسا کہ بعد میں ثابت بھی ہوا کہ نائب نے اپنا کوئی پروسیجر اپلائی نہیں کیا، سمپلی ان کی حکم کو بجا لائے۔ اور مزے کی بات ہے اس کے اوپر مانیٹرنگ جج بھی مقرر کیا کہ بازو مروڑ کر بھی ہم نے یہ فیصلے لینے ہیں۔ اور جو 3 کیسز بنائے گئے تھے، یعنی ایک تو یہ، اس کے علاوہ یعنی ایک نائلی کا صادق و امین والا، اور اس کے علاوہ 3 تھے، ایک میں بری قرار دیا گیا اور 2 تھے جن میں سزا ہوئی۔ ایون فیلڈ کیس میں وہ جولائی 2017 کا ہے معاملہ کہ جج بشیر نے 10 سال سزا دی، مریم کو 7 سال، 1 سال صفدر اعوان کو۔ اور دوسرا جو تھا وہ العزیزیہ سٹیل مل کا تھا، تو اس میں 7 سال سزا جج ارشد ملک، وہ دسمبر 2018 کی بات ہے۔ اب ان دونوں کیسز میں اگر دیکھیں تو وہ گویا 3 جنریشنز انوالو تھیں، میاں شریف تھا، نواز شریف تھا، اور ان کے آگے اولاد تھی، تو ان کا حساب لینا تھا کہ وہ اس وقت کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اور یہ خان صاحب خود مانتے ہیں کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے اس فیملی کا کاروبار تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے تھے چھین بھی لیے گئے ایسٹس بھٹو صاحب کے دور میں، کمیائے گئے معاملات، تو مجبور تھے کہ وہ بیرون ملک تو انہیں جانا ہی تھا جب کاروبار کرنے کی ادھر پابندی ہے، اور ان سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ تو بہرحال اس میں بھی بغیر کسی ایک جینون پروف کے سزائیں سنا دی گئیں۔ اس میں ایکٹیو یعنی کوئی جیسے وہ ایکٹس ریہ اور مینز ریہ ہوتا ہے نا قانون کی زبان میں، کہ ایک ایکٹ جو انکریمنیٹنگ ایکٹ ہو، یعنی ایسا ایکٹ جو قانون سے کی نظر میں جرم ہو، اس کی طرف، اور ایک اس کو کرنے میں باقاعدہ ایک موٹیویشن موجود ہو، ایک ایول موٹیو موجود ہو، تو عموماً کرائم کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر سورسز سے انکم زیادہ، تو اس کا ایک سادہ سا فارمولہ عام فہم بھی ہے کہ ایک طرف بتائیں کہ اس سارے پیریڈ میں یہ انکم تھی اور یہ اس دوران ایسٹس بنے ہیں، تو یہ کمپیریبل نہیں ہے۔ ایسی کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی نیب کی طرف سے، اس لیے کہ پہلے ڈیسائیڈڈ تھا، مانیٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے فیصلہ یہی دینا ہے، کہتے تھے کہیں اور سے لکھوا کے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا قابل فہم ایون عام آدمی کے لیے بھی کوئی کرمینل ایکٹ نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کو انوینٹ کیا گیا۔ اب اگر خان صاحب کی طرف موازنہ لے کے آئیں، پہلے تو خان صاحب گویا یعنی جب جنرل پاشا 2008 سے 12 تک DGIS سے رہا، اور کیانی صاحب اس وقت موجود تھے، ان کا خاص طور پر سیکنڈ جو 3 ایئرس پیریڈ ہے ایز آرمی چیف، پہلے بھی اگرچہ خان صاحب کو یعنی ان کا بازو پکڑا گیا مشرف کے دور میں بھی، یعنی ان کو پراپ اپ کیا گیا، لیکن خاص طور پر اس فل فلیجڈ پوری آب و تاب سے ان کو لانچ کرنے کے لیے اس وقت شجاع پاشا کے دور میں یہ معاملہ شروع ہوا۔ پہلے 2013 سے 18 اپنا 8 سے 13 تک
پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، زرداری صاحب تھی، اس میں بھی شیخ کا نیڈوی اور اس سے دھرنا کروایا گیا. پھر وہ ڈبل وہمی کی گئی کہ نواز شریف کے دور میں 2014 میں شیخ کا نیڈوی اور شیخ گولڈ سمتھ کے برخوردار جو ہیں ان کو لانچ کیا، یعنی مشترکہ جائنٹ ایفرٹ کروائی گئی وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت سے ہی وہ تو گویا بلو آئیڈ بوائے تھے، اور وہ اس کو بطور اوتار ایک دیوتا بنا کر لوگوں کو پیش کر رہے تھے. تو نواز شریف کو نائل کروا کے باقاعدہ ٹی وی سے، یعنی ٹی وی یا میڈیا کمپلین سے پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں بننے دیا. تو اس حوالے سے پھر وہ اس جھوٹ کا اگرچہ خود بھی شکار ہوئے، ان کی بیگمات ہوئیں، جنرلز کی، ججز کی، وہ خود ہوئے، اور اس کا خمیازہ بھی کسی حد تک باعث نے پھر بھگتا کہ جس سانپ کو انہوں نے بڑا کیا وہ زہر وہ خود بھی انڈیلتے رہے اپنے گلے میں بھی. تو بہرحال کیسز کی طرف آئیں تو اب جو خان صاحب پر پہلا کیس جس میں نائلی ہوئی ہے، وہ عمران خان کی حکومت بننے سے بھی پہلے اکبر ایس بابر جو فاؤنڈنگ ممبر تھا پی ٹی آئی کا اور ہے، اس کی انیشیٹو پر وہ کہ یہ فنڈز کے خود برد ہے اور یہ ڈکلیئر نہیں کرتے پراپر انداز میں، اور کوئی ایک سال نہیں ملٹیپل ایئرز ایسا ہوتا رہا، اور 7-8 سال، یعنی نواز شریف کو تو دن رات ایک کر کے ہیئرنگ کروائی گئی نا. تو یہ کوئی 8-9 سال کے بعد الیکشن کمیشن کو یہ فرصت ملی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر پراپر نہیں کیے، اور ایسٹس اگر کوئی ڈسپوز آف کیے ہیں تو ان کا حساب کتاب نہیں اس میں دیا گیا ایز پر دی ریکوائرمنٹ آف لا. لہذا وہ کرپٹ پریکٹسز کے گویا جو ہیں وہ بنے ہیں ذمہ دار، اور اسی طرح اللیگل فنڈنگ بھی ہوئی ہے. تو کرپٹ پریکٹسز کو کہ جب وہ مرتکب پائے گئے تو پھر الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف باقاعدہ یہ کیس درج کروایا، کریمنل کیس جو الیکشن لاز کے تحت ہوتا ہے. تو اس میں پھر ایڈیشنل سیشن جج نے ان کو 3 سال سزا دی، کنوکشن کی، اور اس میں پھر نائلی بھی ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک ایکٹیو اور کنٹینیوس اوور دا ایئرز وائلیشن کی گئی، خود نیازی صاحب اور ان کی پارٹی کی طرف سے خود بدھ کو چھپانے کے لیے، جو مختلف لوگوں سے چندہ وغیرہ اکٹھا کیا جاتا ہے پارٹی کے نام پر یا کسی اور چیریٹی کے نام پر. لہذا اس کا اور نواز شریف کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے سعد کو امین نہ ہونا، اور اس کنوکشن میں سعد کو امین نہ ہونا، یہ زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن کمال ہے ان صحافیوں کا جو اس کو ایک ہی جگہ بریکٹ کرتے ہیں. ہم ان کو بھی پھر مجبور ہیں کہ وہ گویا میڈیا کے ثاقب نثار ہیں، وہ میڈیا کے کھوسا ہیں، وہ میڈیا کے بندیال ہیں. اپنے تئیں گویا انہوں نے وہی کارنامہ انجام دینا شروع کیا ہوا ہے. اب دوسرا کیس ہے جس میں یہ سائفر والا کیس ہے. کیا کسی حکیم نے یہ کہا تھا کہ تم سائفر ایک بالکل جو ایک روٹین میٹر تھا اس کو ایک بات کا بتنگڑ بناؤ، اور جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں ان کی وائلیشن کرو، اور پبلک میں آ کر اعلان ایک جھوٹا بیانیہ کریٹ کرو، اور اس میں اپنے وزیر خارجہ اور باقی پوری پارٹی کو ملوث کرو، اور بار بار اس کو بیچو اور عوام کو گمراہ کرو، اور جس کا حلف لیا ہوا ہے اسٹیٹس کے مفاد میں اس کے خلاف کام کرو، اور جو بھی فارن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بد اعتمادی کا شکار اور ملک کو نقصان پہنچاؤ. یعنی یہ گویا ایک طرح کی غداری کا ایک ٹریزنس ایکٹ ہے ایک سینس میں، اگرچہ لیگل سینس میں سائفر کیس ہو، یعنی جو بھی ظاہر تفصیلات پہلے آ چکی ہیں، تو اس میں ان کو 10 سال سزا ہوئی ہے. اس میں یعنی اس کیس میں اور نواز شریف کے امن فیلڈ کیس میں یا العزیزیہ میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کہ وہ بالکل کنکیکٹڈ اور آرٹیفیشل کیسز تھے کہ میاں شریف نے پیسے اگر اپنی پیسوں سے خرید کر کوئی اپارٹمنٹ اپنے پوتوں یا پوتیوں کو دے دیا ہے تو اس میں کون سی بات ہے. وہی شریف فیملی جو نیازی صاحب جیسے ٹھگ کو بھی 50 کروڑ دے سکتے ہیں.
تو کیا وہ جو پاکستان بننے سے ایک دہائی پہلے کارخانے دار ہیں اور ارب پتی بن چکے ہیں ارلی 70s میں، کیا وہ ایک اپارٹمنٹ نہیں خرید سکتے؟ لیکن خود جو کہتا ہے کہ میں بینکرپٹ ہو گیا تھا، میں نے کار بھی بیچ دی، میں نے جوا کھیلنا شروع کیا تھا وغیرہ وغیرہ، اور پھر زکوٰۃ صدقات خیرات اکٹھے کر کے ارب پتی بن گیا، جس کا کوئی نون کاروبار نہیں ہے، اس پر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی اس کا اور اس کا قطعاً کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. لہذا سائفر کیس خود پبلکلی کون کہتا ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا؟ جلسوں میں وہ لہراتا رہا ہے، جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتا رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے، اور اس سے شاہ دولا ولی کے چوہے یا یاجوج ماجوج جن کو یوتھیا بھی کہتے ہیں وہ پیدا کیے گئے، یا ان کی پروجینی کو بڑھایا گیا، یا ان کی شدت جو سودائیت ہے اس میں اضافہ کیا گیا. تو اسی طرح اب اگر فردر کیس مثلا مے 9 کا بھی، چلو وہ بھی 3 تھے، ہم نے کاؤنٹ کی، ادھر بھی 3، مے 9 والا کر لیں. کیا یہ نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان کے دفاعی اثاثوں پر حملے کرو، یا شہداء کی یادگاروں کو وائلیٹ کرو، یا جناح اس پر حملہ کرو؟ اور وہ ویڈیوز آج تک سب کے سامنے موجود ہیں. لیکن کچھ چھوٹے موٹے کھوسے، چھوٹے موٹے بندیال، چھوٹے موٹے ثاقب نثار اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا کوئی ایک آدھ 2-3 آپ کہہ لیں سپریم کورٹ میں، اور ایک کچھ خاصی تعداد میں لاہور ہائی کورٹ میں، اور خاصی تعداد میں پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہیں. لیکن ان کا بھی انجام انشاءاللہ ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسز جینوئن ہیں اور سب کے سامنے ہیں، یعنی اور اس میں کوئی ایسی بناوٹی چیز نہیں، اور وہ ساری بناوٹی تھی. اس میں حکومت میں موجود وزیر اعظم کو نائل کیا گیا تھا. اس میں ایسا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں جس پر عدم اعتماد کر کے ہٹایا گیا ہے، وہ واحد شخصیت ہے. اور یعنی آرٹیفیشل جو ایک پیچھے پراپ اپ کر کے اس کے پارلیمنٹ کھڑی کی گئی تھی، جو ہی اس پراپ میں کمی آئی تو وہ دھڑام سے گر پڑا. وہ خود کہتا ہے کہ مجھے جب بھی MNAs کی ضرورت ہوتی یا سینیٹرز کی ضرورت ہوتی تو میں DGISI کو کہہ دیتا، ایجنسیز کو کہہ دیتا. یعنی اب ایسی سیاست ہے کہ دیکھیں اس میں تھوڑا بھی پولیٹیکل ایکیومن ہوتا تو اس کے خلاف عدم اعتماد نہ ہوتا. لیکن اور اب آپ سوچیں گے کہ ایسا اس نے کیا، یعنی ویسے تو سین آدمی لگتا ہے نا، ظاہر ہے اتنا مال متا جمع کر لیے بغیر کاروبار کیے، اس سے بڑی جادوگری کیا ہے؟ تو ان دوستوں سے عرض ہے کہ وہ اس ٹریپ میں کیسے آیا ہے. جیسے ہے نا کہ کچھ لوگ بچپن میں غیر ضروری جو ان کو پیمپر کیا جاتا ہے اس وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں، کہ ایکٹیولی جب ایک ریلیونٹ وہ ہوا ہے سیاست میں. ویسے تو پہلے بھی آتما مارتا رہا ہے لیکن کوئی اہمیت نہیں تھی اس کی، وہ گویا ایک نان اینٹی تھا. تب وہ نواز شریف کی تعریفیں بھی کرتا تھا، اس کو ریسیو بھی کرتا تھا، اس کے ساتھ الائنس بھی بنانے کی. یعنی وہ آپ کو پتہ ہے جب نواز شریف نے آنا تھا تو آگے جنہوں نے ریسیو کرنا تھا وہ یہ بھی شامل تھا، اور پھر گھر سے بھاگ گیا وغیرہ وغیرہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب وہ ریلیونٹ ہوا سیاست میں ان فیض حمید باجوہ یا ظہیر الاسلام وغیرہ کی فیوض و برکات سے، تو جب سے اس کو دیکھیں تو وہ بالکل انہی کے سہارے پر چلتا رہا ہے. اس نے بقول پرویز لائی کے اس کے وہ نیپیاں بدلتے تھے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اسے خود کبھی وہ پولیٹیکل وہ جو ایک ہوتی ہے نا انجینیوٹی، جو ایک ذہانت ہے یا ایک جو فنکشنل کارزما ہے، وہ اس میں پیدا نہیں ہوا. لہذا وہ ہمیشہ ان کے سہاروں پر چلتا رہا، اور ایسا انوائرمنٹ اسے پرووائڈ کیا گیا کہ دیکھیں ایک طرف باجوہ فیض حمید اس پر فدا ہو رہے ہیں، دوسری طرف کھوسا اعجاز بلکہ اعجازین جی، اور فیض اپنا بندیال آخر دم تک، اور اب بھی کسی حد تک اور بہت سارے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے اس کو اس طرح بنا دیا کہ گویا وہ ناگزیر ہے پاکستان کے لیے، اور اس کی جو ہٹ درمی ہے وہ گویا پاکستان کو تہس نہس کر سکتی ہے. اس قسم کے اس میں جراثیم کریٹ کر دیے، اور خود پسندی اور گھٹیا پن تو اس میں بہرحال پیدائشی ہے، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے.
تو اس سحر کا، اس ایسے جھوٹ کا جس کو بڑا سسٹمیٹکلی پھیلایا گیا، یہ لوگ سارے خود بھی اسی کا شکار ہو گئے، انکلوڈنگ نیازی صاحب. لہذا اس سے یہ حرکات سرزد ہوئیں. ظاہر ہے یہ جو دنیا میں جتنے بھی طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خدا نہیں بن سکتے. بہرحال انسان جو ہیں وہ دوسروں پر انحصار انہیں کرنا پڑتا ہے. جتنے بھی بادشاہ ہوں، مطلق العنان ہوں، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے طاقتور ہوں، تو وہ اس میں وہ پرفیکشن نہیں آ سکتی، وہ قادر مطلق نہیں بن سکتے. لہٰذا کہیں نہ کہیں ان سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس میں اب ایک اور سوال کا جواب کہ کوئی سا عام طور پر یہ بھی سطحی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس وقت وہ لاڈلا تھا، اب یہ لاڈلا ہے. اچھا، بندہ پوچھے کہ خان صاحب لاڈلے تھے اور وہ لاڈلا پن کب ختم ہوا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ باجوہ نے ختم کیا جب عدم اعتماد ہوا، تو پھر عدم اعتماد کے بعد جب باجوے کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا، باجوے کو پہلے تو ایکسٹینشن بھی اسی نے دی، پھر باجوے کا جب وہ سیکنڈ دور بھی ختم ہو رہا تھا تو جی ٹی روڈ پر ایجیٹیشن کس نے کیا کہ باجوے کو ہی رہنے دیں، اور کچھ نہیں، 6 مہینے ہی اسے رہنے دیں، یہ اسی نیازی نے کیا. اگر وہ باجوہ اس کا مخالف تھا، اسٹیبلشمنٹ جو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے، تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے پھر پاؤں چاٹنے کے لیے وہ کیوں بےتاب تھا؟ اس کے لیے کیوں وہ جی ٹی روڈ پر دوڑتا رہا اور اس پروسیس میں کئی لوگوں کو قتل کیا، کسی کو ٹرک کے نیچے دیا، کسی کو ڈرامہ کرنے میں، اس ایکٹنگ میں ایک آدھ بندہ جو ہے اس کی جان گئی اور ویسے وہ پٹی باندھ کر پھرتا رہا. اس میں وہ ایفرٹ ہی یہی تھی کہ باجوے کو بنا دیں، 6 مہینے کے لیے بنا دیں. اگر باجوے نے ہٹایا ہے تو پھر اس کے لیے اس کی وضاحت کیا ہے؟ اچھا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا باجوہ نواز شریف کو لے کے آیا؟ یعنی باجوہ جو ہے وہ تو اس کا تو ہمنوا رہا، عمران خان اس کے لیے ایجیٹیٹ کرتا رہا عدم اعتماد کے بعد بھی. تو اس کا مطلب یہ باجوے والی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں نواز شریف کو لا سکتی تھی نا، وہ تو آخری دم تک عمران خان کے ساتھ رہی. جی، اب کوئی یہ کہے کہ موجودہ لے کر آئی ہے، تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یعنی عاصم منیر صاحب، یہ تو بنایا ہی شہباز شریف اور نواز شریف نے، یعنی جنہوں نے بنایا ہے تو پھر یہ ان کو پہلے کیسے بنا سکتے ہیں؟ لہذا اس چیز کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو جھوٹ کا ایک محل کھڑا کیا گیا تھا اس نے بہرحال گرنا تھا اور وہ گر گیا. اس میں کچھ ایسے ہیں جس میں یقیناً تدبر اور پولیٹیکل جو ایک ول ہے یا ایک ایکیومین ہے اس کا استعمال ہوا. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ کن بات تھی وہ میاں نواز شریف کا عزم تھا، اور وہ یہ تھا، ظاہر ہے ایک یعنی مشیت ایزدی تو اپنی جگہ موجود ہے نا، کہ قادر مطلق ہی بہرحال الٹیمیٹ وہ فائل سمجھا جاتا ہے، عامل حقیقی. تو جو نیازی، باجوہ، فیض حمید اینڈ کوز، ان کی جتنی ایفرٹس مختلف اینگلز اور فیسز سے فیسٹڈ جو اپروچ تھی انٹیگریٹڈ، کہ ہم نے اپنی مرضی کا آرمی چیف بنانا ہے یا اسی کو ایکسٹینشن دینی ہے، اس پر شہباز شریف یا پی ڈی ایم کی حکومت کو پیچھے سے جس نے روک کے رکھا اس کا نام نواز شریف ہے. اور ان ساری دھمکیوں کے باوجود کہ ہم ماشاء اللہ لگا دیں گے ورنہ ہمیں نہیں تو اس کو بنا دو، عاصم منیر کو نہ بناؤ، لیکن نواز شریف نے کہا جو چاہے تم کر لو، ہم یہی کریں گے. لہٰذا اس بات پر جو وہ مصر رہے اور اس بات کو پر قائم رہے، اس عزم صمیم نے ان کو بازی جتوا دی. ورنہ جتنا گھٹیا باجوہ اور فیض حمید تھے، وہ انہیں اگر پاکستان کو توڑنا بھی پڑتا یعنی تو پھر بھی ان سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ کر دیتے اپنے مفاد کے لیے. لیکن وہ ایسے ٹریپ میں آ گئے اس وقت کہ اب ان کے لیے گویا بے بسی جو ہے وہ سامنے ان کو نظر آ گئی. لہذا یہ ایک پختہ عزم اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے یہ شامل حال تھی، اور اس فیصلے نے ساری بازی پلٹ کے رکھ دی.
اور پھر قدرت نے قدرتی طور پر قاضی فیاضی صاحب بھی یعنی ان کے حملوں سے بچ گئے، اور وہ بھی ایک ایپٹ ٹائم پر جو ہے وہ اس کرسی عدل پر بیٹھ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف باوردی اسٹیبلشمنٹ میں وہ جو شاہ دولہ ولی کے چوہے خود کوزہ گر تھے یا خود کوزے تھے وہ بھی ان افیکٹو ہو گئے اور گھر کچھ چلے گئے، اسی طرح جو جوڈیشل کوزہ گر تھے اور جوڈیشل ٹاؤٹ تھے ان کا بھی کلا کما ہو گیا۔ تو یہ مختلف فیکٹرز مل کے پھر 4/12 گویا اب پھر آپ سین یہ دیکھیں گے۔ تو بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی، جیسے چاہتا ہوں جناب اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو نابود کرے اور آپ سب کو خوش و خرم رکھے، جیسے چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔